دوستو میں آج ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ سن 2024 میں رمضان کب سے شروع ہو رہے ہیں اور سن 2024 میں کون سی تاریخ کو رمضان کا پہلا روزہ ہوگا اور کون سی تاریخ کو ہم پہلی سحری کریں گے اور کون سی تاریخ کو کون سے دن ہم پہلی تراویح پڑھیں گے۔ یہ جانکاری آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن آئیے گا اس سے پہلے میں رمضان کے تعلق سے کچھ خاص بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، جسے سننے کے بعد آپ کے دل کو بڑا سکون ملے گا اور پھر آپ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ایکٹیو اور بالکل ایک دم تیار رہیں گے، کیونکہ بہت سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ ہوتی ہیں جو رمضان کا مہینہ نکل جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ رمضان آنے کی وہ فکر کر رکھتے ہیں، رمضان آنے کی وہ تمنا اور چاہت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں کہ کاش یہ رمضان جو ہے جلدی آ جائے اور پھر سے ہم روزے رکھیں۔ رمضان کی برکت ہے، رمضان کی نعمتیں اور رمضان کی وہ بہانے ہم سب کو پھر سے نصیب ہوں۔ تو آئیے گا دن اور تاریخ بتانے سے پہلے کہ رمضان کب سے شروع ہو رہے ہیں، مارچ کے مہینے میں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ حدیث پاک رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہوتا ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہوتا ہے اور رمضان کا تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کو 3 عشروں میں بانٹ دیا ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا، یہ اس کے تعلق سے فرمایا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور جس طریقے سے 7 دنوں میں، جیسے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو ان 7 دنوں میں جو سارے دنوں کا سردار ہے یہ جمعہ ہے، جو جمعے کی فضیلت ہے، جو جمعے کی برکت اور جمعے کی فضیلت حاصل ہے، وہ کسی اور دن کو نہیں۔ جس طریقے سے 7 دنوں میں جو جمعے کا دن آتا ہے تو اس دن کو سردار کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، یعنی جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو جس طریقے سے جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے، اسی طریقے سے 12 مہینوں کا سردار جو ہے یہ رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے۔ جتنے بھی مہینے ہیں، سارے مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، جو نعمتوں، جو برکتوں، جو عظمتوں، جو شفاعتوں اور جو اس کے اندر، بہرحال یہ کسی دوسرے مہینے کے اندر اتنی نعمت برکت نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کو تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اب آئیے گا، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن شفاعت کرائیں گے، بخشش کرائیں گے، اور کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ اپنے روزہ دار کی شفاعت کرائے گا۔ کب؟ میدان قیامت میں۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس، جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ اور قرآن آئیں گے، اور آنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے مالک و مولا، یہ جو بندہ ہے روزہ کہے گا، اے پروردگار، یہ وہ بندہ ہے کہ میں نے اسے پورا دن کھانے پینے سے روکے رکھا، اور اس نے جب شام کا وقت آیا تو اس نے افطار کی، پورا دن یہ بھوکا رہا، پورا دن میں نے اسے کھانے پینے سے روکا، اے پروردگار، میرے حق میں تو اس بندے کی شفاعت قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مالک و مولا، یہ بندہ وہ ہے کہ یہ دن میں اور رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، میں نے رات بھر اسے سونے سے روکا، اسے جاگتے رکھا، اور یہ میری تلاوت کرتا رہا، اے اللہ پاک، میرے حق میں تو اس بندے کی شفاعت قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی شفاعت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے گا، اور
حکم فرمائے گا جاؤ تم انہیں جنت میں لے جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے جو مسند احمد امام کے اندر موجود ہے۔ اب آئیے گا دوسری حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان۔ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی دروازہ ہے جسے باب الریان کا نام دیا گیا ہے، اور یہ باب الریان نامی یا دروازہ وہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جائیں گے جنت میں۔ حالانکہ جنت میں تو جائیں گے سب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بخشش فرمائے گا، جس سے جنت کا پروانہ ملے گا، وہ جائیں گے۔ لیکن جو روزے دار ہوں گے وہ ان کو یہ مرتبہ، یہ مقام اور انہیں یہ عزت، انہیں یہ اعزاز ملے گا کہ وہ جنت جو دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، باب الریان دروازے سے جنت میں یہ روزے دار جائیں گے۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ جب کوئی مہمان خصوصی ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو بہت عزت دی جاتی ہے، مرتبہ دیا جاتا ہے، ان کا انتظام بھی اسی طریقے سے رکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے روزے رکھے تھے، تو ان کا یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ انہیں باب الریان میں جنت میں داخل، باب الریان سے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صرف روزے دار ہی باب الریان سے داخل ہو کر جنت میں جائیں گے، باقی اس کے علاوہ کوئی اس دروازے سے نہیں جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب سارے روزے دار اس جنتی دروازے سے باب الریان سے لے کر کے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ان کا مرتبہ اور عزت اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے کہ اس دروازے سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب آئیے گا چلتے ہیں رمضان شریف کی تاریخ کی طرف کہ سن 2024 میں مارچ کے مہینے میں کون سی تاریخ میں پہلا روزہ ہوگا، کون سی تاریخ میں پہلی شہری ہمیں کرنا ہے اور کون سی تاریخ میں پہلی تراویح ہم کو پڑھنا ہے۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ اس بات کو سنیں۔ دیکھیے گا مارچ کا مہینہ ہوگا، دن مارچ کا مہینہ ہوگا، تاریخ 11 ہوگی، مارچ کی 11 تاریخ ہوگی، دن پیر کا ہوگا۔ مغرب کے ٹائم آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریے گا، چاند نظر آ گیا 11 مارچ کو تو پھر مغرب کے نماز پڑھیں گے، آپ چاند کا اہتمام کریں گے، چاند کی دعا پڑھیں گے۔ دیکھنے کے بعد اس کے بعد جب عشاء کی نماز ہوگی تو آپ کو پہلی تراویح پڑھیں گے۔ پیر کے دن پہلی تراویح ہوگی اور پہلی شہری ہوگی، اور منگل کے دن 12 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے 11 مارچ دن پیر کا شام کو اگر چاند نظر آ گیا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند 29 میں نظر نہیں آتا تو 30 تاریخ کو لازمی ہوتا ہی ہے۔ اگر 29 تاریخ کو چاند دکھ گیا تو دن پھر پہلی تاریخ 11 تاریخ کو، پھر پہلی تاریخ 11 تاریخ کو یعنی 11 مارچ کو ہوگی، اور دن اور پہلی شہری بھی پیر کی رات میں ہوگی، اور منگل کے دن پہلا روزہ یعنی 12 مارچ کو پہلا روزہ رکھا جائے گا، اور 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا تو پھر بدھ کے دن پہلا روزہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ کو اپنا ذہن ابھی سے بنا کے رکھنا ہے کہ بھائی ہمیں روزہ رکھنا ہے، رمضان شریف کی آپ تیاری کریے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کو اپنا ذہن ابھی سے بنا کے رکھنا ہے کہ بھائی ہمیں روزہ رکھنا ہے، رمضان شریف کی آپ تیاری کریے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ نیت کر لی اور آپ جب نیت کر لیں گے تو اللہ پاک نیتوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ابھی سے آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیجئے گا۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ جب رمضان کا مہینہ اگر ہمیں ملے گا تو ہم انشاءاللہ روزے رکھیں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔